صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، دو حصے کیے جائیں، تو فرماتے ہیں ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے حصے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. اتنی محبت کرتے تھے. آپ ان کے کلام سنیں نا، آپ ان کے کلام سن لیں. کبھی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کبھی یوں کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کبھی یوں کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. وہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. کبھی یوں کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں. اب جو حالات چل رہے ہیں میں اس پر چونکہ چند نصیحت کروں گا کہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی سورج پر تھوک نہیں سکتا ہے. سورج پر کوئی تھوک نہیں سکتا ہے. اگر وہ تھوکتا ہے تو وہ اس کے چہرے پہ گرتا ہے. آج جو حالات ہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر دیتا ہے. یاد رکھیں ہم غیرت مند قوم ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. ہمیں سب کچھ برداشت ہے. ہماری اولادیں لٹ جائیں، ہمارے مال و متاع لوٹ لیے جائیں، ہماری اولادوں کو ذبح کر دیا جائے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. مگر میرے آقا کی شان میں اگر گستاخی کی جائے یہ ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں میں حوالے چند دیتا ہوں کہ گستاخی پہلے بھی ہوتی تھی، گستاخی پہلے بھی ہوتی تھی. مگر آپ دیکھیں قرآن کا ایک اصول سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جس نبی کی بھی گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ آپ جواب دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں آپ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ لے لیں، جس نبی کو لے لیں آپ. تو گستاخی ہوئی مگر وحی کے ذریعے اللہ نے جواب بتایا کہ آپ یہ بولیں. ڈائریکٹ اللہ نے جواب نہیں دیا، ان کے ذریعے جواب دلوایا، وحی کے ذریعے. ہر نبی کی گستاخی ہوئی اور جواب وہ دلوایا. مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی، جب محبوب خدا کی باری آئی تو جانتے ہیں پھر اس نے محبوب سے کہا محبوب آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو جواب آپ نہیں میں جواب دیتا ہوں. پھر وہ روش بدل دیا، وہ طریقہ بدل دیا. بطحہ ایک وادی ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور سرکار علیہ السلام نے پھر جواب کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. قرآن دے رہا ہے جواب. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، دین اسلام حق ہے وہ میں لے کے آیا ہوں. تو ابو لہب بھی تھا اسی میں. اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے. ابو لہب سے مشہور ہوا، یہ حضور کا سگا چچا ہے عبد العزیٰ بن عبد المطلب. یہ بھی اس میں موجود تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو یہ کھڑا ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھایا. اٹھانے کے بعد فرمایا کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کون مانے گا یہ باتیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی. بات دیکھیں پورا قرآن پڑھ ڈالیں آپ. کسی نبی کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا ہے.
ہر نبی کو کہا جواب آپ دیجئے، سکھاتا میں ہوں، جواب آپ دے دیجئے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ابو لہب نے اور گستاخی کی اور انگلیاں دکھایا اور ہاتھ اٹھایا تو پھر اللہ جلال میں آ گیا، اور اتنا جلال پورا قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ایسی بات پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ پھر اللہ جلال میں آ گیا اور اللہ نے فرمایا خبیث میرے محبوب کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ ہاں انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں تو میں ان کو سکھاتا تھا وحی کے ذریعے کہ جواب وہ دیں، مگر یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، تو اس کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے۔ میں رب ہو کر کے اب اپنی پرانی روش بدل رہا ہوں، اب جواب میرا محبوب نہیں، میں رب ہو کے جواب دیتا ہوں۔ اور پھر جواب کیسا دیا، ایسا لہجہ ہم آپ نہیں بولیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم لوگ عزت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، کون جائے اس کے منہ لگے۔ بھئی کھاتی جا رہا ہے، کتے بھوکتے ہیں، ہے نا بھئی، مثال کے طور پہ میں امام ہوں تو اب ایسا تو نہیں کہ سب کو میں خوش کر سکتا ہوں، سب کو راضی کر سکتا ہوں، 2-4 مخالف ہوں گے، 2-4-10 مخالف اور ہونے بھی چاہیے نا، ہونے بھی چاہیے۔ تو اب ہاتھی چلتا ہے تو ہر کتے کو وہ مڑ مڑ کے جواب دینے لگ جاوے، بھوکنے والے کو، ایسا تو نہیں کرتا نا۔ تو ہم اور آپ یہ سب نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، جانے دو بھائی، اس کا مسئلہ ہے، یہ جاہل آدمی ہے، ایسا ہے ویسا، چھوڑو اس کو، اس کے منہ کون لگے۔ یاد رکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب نہ دینے پر یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی یہ خوف کھا رہے ہیں، یا بات ایسی نہیں رہتی، بات عزت کی رہتی ہے۔ جیسے آپ آتے ہو، پانی بہہ رہا ہو، کیچڑ ہو، تو اٹھاتے ہو پیجامہ کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ اب کیچڑ کو یہ گمان ہونے لگ جاوے کہ یہ ڈر رہے ہیں مجھ سے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیچڑ یہ سوچے کہ نہیں بھی یہ پیجامہ اٹھا رہے ہیں، دیکھو مجھ سے ڈر گئے، نہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ تو ذلیل ہے بھئی، تو کیا لگے گا ہمارے دامن، تیرا مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو یہ ہم لوگ بھی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آیا کچھ بولا تو پھر جانے دو یار، چھوڑو اس کو، جانے دو، چھوڑ دو، عزت دار لوگ منہ نہیں لگتے ہیں، ہم اور آپ منہ نہیں لگتے ہیں اور ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ آؤ قرآن دیکھو کہ جب حضور کی شان میں بے ادبی ہوئی اور گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری روش بدل ڈالی، اور اللہ تعالیٰ حالت غضب میں آیت بھیجتا ہے، اور آیت کس طرح بھیجتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، خبیث میرے محبوب کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب آپ بتائیں اگر یہ لہجہ ہم بولیں تو کہتے ہیں یار مولانا صاحب بڑے جلالی ہیں۔ یہ قرآن ہے کہ محبوب کی شان میں اگر بے ادبی ہو نا تو پھر اللہ اس طرح جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب روک دیا کہ آپ جواب نہ دیں، آپ کچھ نہ بولیں۔ محبوب پہلے لوگوں سے میں بلوا دیتا تھا، مگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش رہیں۔ یہ جو گستاخی کر رہا ہے جواب مجھے دینے دیں، اور میں رب ہو کر کے جواب ایسا دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور پھر جواب ایسا ڈھنگ کا دیا، ڈھنگ کا دیا، کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جا۔ تو گستاخ رسول سے کبھی نرمی والی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور پھر یہیں نہیں، اللہ یہیں نہیں رکا، فرمایا حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ اس کی جو جورو تھی، اس کی ابو لہب کی، اس کی جو بیوی تھی، تو پورا بتایا کہ وہ رسیاں جو اس کے گلے میں آئی، وہ جو لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، صحیح بخاری پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی۔ یاد رکھیں ایک مرتبہ جمیل بنت کرب نام ہے اس عورت کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آ رہی تھی دور سے بڑ بڑ کرتی ہوئی، ابو لہب کی بیوی ہے، بہت ایذا دی ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑ بڑ کرتی آ رہی تھی۔ خلیفہ اول نے کہا حضور وہ آ رہی ہے، آپ حدود حرم میں بیٹھے ہیں۔ سرکار اسلام نے فرمایا آنے دو، اس کو میں نظر نہیں آؤں گا، اس کو میں دکھائی نہیں دوں گا۔ جمیل آئی، بڑبڑ کرتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی، کہاں وہ تمہارے ساتھی کدھر ہے؟ کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے وہ میری ہجو کرتے ہیں، میری ہجو کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں وہ کہاں ہجو کرتے ہیں؟
وہ تو قرآن کی آیت اتری ہے، وہ ہجو نہیں کرتے ہیں، اللہ ہجو بیان کرتا ہے تمہاری۔ تو کہنے لگی وہ ہے کدھر، بڑھ کرتی واپس چلی گئی۔ میرے آقا مسکرا رہے تھے، میرے سرکار کہنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا سرکار وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائی، میرے بغل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، اب جملے بدل لیتا ہوں، سرکار میں آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار میں آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ اس کو نظر نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے میرے اور اس کے درمیان فرشتہ آ گیا تھا، سن سب رہا تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ یاد رکھیں کافروں کو حضور نظر نہیں آتے ہیں، کافروں کو حضور کی شان نظر نہیں آتی ہے۔ ایک روایت سنیں، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا، اس نے کہا آپ کے اتنا بدصورت میں نے نہیں دیکھا کسی کو۔ سرکار نے فرمایا صدقتا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اتنے حسین خوبصورت۔ سرکار نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اب جو مجلس تھی صحابہ کہنے لگے سرکار دونوں کو کہہ رہے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، مسئلہ کیا ہے؟ میرے آقا مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا میں آئینہ ہوں، میں شیشہ ہوں، اور آئینہ کچھ دکھاتا نہیں ہے، آئینے میں جو شخص آتا ہے وہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ ابو جہل بدصورت تھا، اس کو بدصورت نظر آیا۔ صدیق اکبر خوبصورت تھے، ان کو خوبصورت نظر آیا۔ حضور آئینہ ہے، جو بدبخت حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کافر، اس کا چہرہ بدصورت ہے، وہ خود بدصورت ہے، اس لیے اس آئینے میں وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ حضور آئینہ ہے، حضور آئینہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن دیکھیں گستاخوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یاد رکھیں، ہم نے بتایا کہ حضور کی گستاخی ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے، ہم امن و شانتی چاہتے ہیں، ہم امن و شانتی چاہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، مگر حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی قطعاً ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہماری غیرت کو نہ للکارا جائے، ہماری حمیت کو نہ للکارا جائے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہمارے جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، ہماری شہرتیں سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، مصطفیٰ جان رحمت کی قدموں پہ قربان، حضور کے جوڑوں پہ قربان۔ آج جو حالات ہیں، پھر میں اپیل کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ لگام لگایا جائے، قانونی کارروائی کی جائے، اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ غیرت مسلم ابھی بھی زندہ ہے، ہم سب کچھ ہمیں برداشت ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے، وہ طریقہ سنیں آپ۔ اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور وہ جو اس کی جورو اور اس کی بیوی، یہ جواب ہے اللہ کا، یہ اللہ کا جواب ہے۔ وہ جو اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھر لے کے آ رہی تھی، آپ بتائیں وحی کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ احکام بتانے کے لیے نا بھائی، دین سمجھانے کے لیے نا، مسئلہ سمجھانے کے لیے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی صرف دین سمجھو، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھیں، ان چکروں میں نہ پڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے۔ کیونکہ وحی کا نزول جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے؟ دین سمجھانے کے لیے، بھی کھانا کیسے کھانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیسے اپنی لائف آگے بڑھانا ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرانے کے لیے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی حکم ہوتا ہے، اس میں کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی ایک سندیش ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو سورہ میں نے پڑھی ہے، اس میں کون سا سندیش ہے، اس میں کون سا اسلام کا مسئلہ ہے، اس میں کون سا فرض ہے؟ شروع یہاں سے ہو رہا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ جو صرف دین کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لبادہ اڑا جاتا ہے کہ یار نہیں بس دین پر صرف عمل کریں، بقیہ چھوڑیں ان چیزوں کو۔ ہم کہتے ہیں وحی الہی تو پڑھو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جواب کبھی اللہ نے نہیں دیا، کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ اور پھر جب جواب دینے پہ آیا، غضب پہ آیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے کہا جواب اس طرح دیتا ہوں میں، سن لو کہ میں اس کی بیوی تک کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی اس کی بیوی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کو بھی شامل کر لیا۔ کہا پھر جواب جب گستاخ کو دینا ہو تو اس طرح دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دو باتیں اور عرض کروں میں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گستاخوں کو کیسا جواب دیا ہے۔ ولید ابن مغیرہ، یہ شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ دیا۔ قرآن تو آپ سمجھتے ہیں نا، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں،
اس نے مزمم کہہ دیا میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اس نے مزمم کہا، یاد رکھیں یہ ابو لہب کا جو میں نے تذکرہ کیا نا ابھی، اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ، جانتے ہوں گے عتبہ عتیبہ. تو جا رہے تھے ملک شام کے سفر پہ، یہ جا رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کر کے. عتبہ نے کیا کہا کہ ابو رکو ذرا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر کے آتا ہوں، سرکار کو ناراض کر کے آتا ہوں، کچھ الٹا سیدھا. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ایسا تھا، تحمل ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کر کے الٹا سیدھا بولتے تھے، مگر سرکار علیہ السلام بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی ہمت اور صبر و استقلال کے ساتھ سمجھاتے تھے. یہ آیا اور اس نے طرح طرح کی باتیں کی. کعبہ قوسین و ادنیٰ والی جو تفسیر تھی اس کا ترجمہ تھا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے، یہ سب بکواس ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور جا رہا تھا سفر پہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک. سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ، یا اللہ یہ میری شان میں بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، تو اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط فرما دے. اب جب یہ بد دعا کی نا تو یہ آیا اور اس نے ابو لہب سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ بد دعا کر دی ہے. ابو لہب نے کہا جو انہوں نے آج تک کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے. اس دور کے کافر بھی یہ مانتے تھے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوگا، جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوگا، کیونکہ ابھی تو واقعہ نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا، یہ غیب کی بات تھی نا کہ ایسا ہوگا، تو وہ کافر بھی مانتے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ جو ساتھ میں جانے والے تھے سب کو لیا، ملک شام کا سفر باندھا، گیا ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک عیسائی آیا پادری جو تھا، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ درندے بہت گھومتے ہیں تو آپ اپنی حفاظت خود کیجئے گا، آپ لوگ پورے قافلے والوں کو. اس نے سب کا مال اکٹھا جمع کر دیا اور سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی ہے وہ ہو کے رہے گا، میرے بیٹے کی حفاظت تم لوگ کرنا. سب نے مال اکٹھا جمع کیا، ایک مچان بنایا، اوپر اس کو سلایا عتبہ کو. رات ہوئی، شیر آیا اور آنے کے بعد سب کا منہ سونگھتا رہا. جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، یہ جانور تک پہچانتے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ منگولیوں میں سے کچھ لوگ عیسائی ہو گئے، منگول میں سے کچھ عیسائی ہو گئے، تو پادری آیا اور وہ لیکچر دینے لگ گیا، سمجھانے لگ گیا. جب سمجھانے لگ گیا تو اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی. الدرر الکامنہ میں لکھا ہے ابن حجر اسقلانی نے، حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی. ایک شکاری کتا تھا، جیسے اس نے سنا نا کہ یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس نے چھلانگ لگا دیا، عیسائی کو پکڑ لیا، گلا دبا دیا. لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا، کتا شانت ہو گیا. اب کہنے لگے، ایک شخص کہنے لگا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ اے حضور کی شان میں گستاخی نہ کر، کتے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ تجھے چھوڑے گا نہیں. اس نے کہا نہیں وہ گستاخی کی وجہ سے مجھ پہ حملہ نہیں کیا، میں جب بات کر رہا تھا تو اس کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، تو اس کتے کو لگا شاید میں ماروں گا، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. بات کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ سنو، پھر حضور کی گستاخی شروع کی، ہجو شروع کی. جیسے گستاخی شروع کی، وہ کتا تھا اسے برداشت نہ ہو سکا، برداشت نہ ہوا، اس نے جھپٹ کر کے اس کا گلا پکڑ لیا اور اس وقت تک اسے نہیں چھوڑا جب تک جہنم واصل نہ کر دیا، مار ڈالا. یہ دیکھ کر کے 40,000 لوگ ایک ساتھ میں مسلمان ہو گئے تھے. 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی امن و شانتی چاہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی غیرتوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تعلق سے ایک حرف بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمیں ٹارگیٹ نہ کیا جائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو قیامت نہیں آئے گی، اگر کوئی محفوظ ہے تو مسلمانوں کا صدقہ ہے، کیونکہ حضور نے کہا ہے جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. ہم لوگ ہیں تو سب بچے ہوئے ہو، اس لیے ہماری غیرت کو اور ہماری حمیت کو چیلنج نہ کیا جائے، حضور کی شان میں گستاخی نہ کیا جائے. 40,000 لوگ اسلام قبول کر لیے. بیک وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا
اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد ماں کے پاس آئے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دیا، کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میں اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت سعد نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم اس غیرت مند قبیلے کے ہیں، اس حمیت والے خاندان سے ہیں کہ حضرت سعد نے جواب دیا تھا، ماں تو ایک ماں ہے اور کہتی ہے محمد کو چھوڑ دے، اگر 1000 ماں ہو اور وہ سب کے سب ایک ایک کر کے مر جائے اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرتی رہے اور کہے محمد کو چھوڑ دو، تو ماں کا مرنا دیکھ سکتا ہوں، مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں، اس لیے پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے۔ وہ شخص بڑا دہشت گرد ہوگا جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قانونی اعتبار سے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اب چونکہ اتنا وقت نہیں رہا ہے، اللہ نے جواب کیسا دیا ہے۔ ایک شخص آیا ولید بن مغیرہ اور اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم، جب اس نے مزمم کہا تو جانتے ہیں جواب کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، یہ مزمم ہے، قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّابٍ مَّعِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، پوری آیتیں اتری۔ ایک مسئلہ اس نے رکھا تھا۔ آج دیکھیں، میں اپنے مسلم سیاسی لیڈروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو اس لیے ہم لوگوں نے آگے بڑھایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہو تو تم بیٹھے رہو، تمہاری غیرت مر گئی ہے، تمہارے دلوں سے حضور کی محبت نکل چکی ہے، تمہاری حمیت مر چکی ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کرو گے؟ ارے بے غیرتو، تمہیں ابھی بھی آواز اگر نہیں اٹھانی آتی ہے تو اپنے عہدے سے ہٹ جاؤ، بے شرمو الگ ہو جاؤ۔ جب مصطفیٰ کے تم نہ وفادار ہوئے تو قوم کے کیا وفادار ہو سکتے ہو؟ ہمارے کیا وفادار ہو سکتے ہو؟ اور یاد رکھو، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بتلا دو ان گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ لگائیں، حضور کی طرف توجہ کریں، سرکار کی طرف توجہ کریں اور سرکار کی طرف توجہ کر کے کہیں، حضور ہم آپ کے بے وفا نہیں ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ پر ہماری مال قربان، آپ پر ہماری اولادیں قربان، آپ پر ہماری خاندان قربان۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، زور سے، آواز سے۔ سرکار کی طرف توجہ کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ابھی بھی گونگے ہو؟ حضور کے نام پہ تمہاری آوازیں بند ہو گئی ہیں، گونگے بن چکے ہو؟ سرکار مدینہ مسجد کی طرف توجہ کریں، سرکار یہاں آپ کے وفادار رہتے ہیں، یہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں۔ حضور آپ کی عزت پر ہماری جانیں قربان، آپ کے ناموس پر ہمارے خاندان قربان۔ آقا حضور، سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں۔ پھر میں سمجھاتا ہوں، بس آخری بات کہ اس نے مزمم کہا، اللہ نے جواب کیسا دیا؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، میری جانیں اللہ کے عزت کی قسم منبر پہ ہوں، میں اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے گھومتا ہوں، حضور کے نام پہ کوئی بھی لے لے، حضور کے نام پہ۔ اس جان کا کیا کریں گے جو حضور کے کام نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہ آئے۔ جب اس نے یہ کہا، مزمم کہا، تو اللہ نے جواب دیا، اور پھر جواب تو ایک ہی بنتا تھا نا کہ یہ میرا حبیب ہے، تو ایسا مت بول، یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں نہ کر۔ مگر اللہ نے جواب کیا دیا ہے وہ سنیں، کیا فرمایا کہ اس کی باتیں آپ کو محبوب برا مت مانو، اس نے جو بات کیا ہے نا، وہ آپ کو جس نے کہا ہے وہ بات ایسی نہیں ہے،
اس شخص کی باتیں نہ مانے جو لوگوں کو تانا دیتا. اب یہ اللہ بیان کر رہا ہے. اس نے مزمم کہا تھا, حضور نے کھول کے کہا, اللہ تعالیٰ نے کالا چٹا کھول کے رکھ دیا قوم کے سامنے. اب اس کی صفت بیان کی, وہ تانا دیتا ہے, چنگلی کھاتا رہتا ہے اور نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے, حد سے بڑھا ہوا, بدکار ہے, جو بد زبان ہے, اس پر یہ کی بدنام ہے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے رسوا ہے. اب یہ صفت بیان کی کس کی؟ جس نے حضور کو مزمم کہا تھا. یہ قرآن ہے. اور پھر حد ہو گئی, حد ہو گئی. اس طرح جواب دیا جاتا ہے گستاخوں کو. اللہ سے سیکھو, اس طرح جواب دیا جاتا ہے. حد ہو گئی. یہ 8 بیان کرنے کے بعد پھر منشا تک بات نہیں پہنچی. اللہ نے آخر فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم, حبیب یہ حرام کا نطفہ ہے, اس کی بات نہ کریں آپ. یہ جو نطفہ ہے اس کا نطفہ ہی حرام کا ہے. یہ اللہ کا جواب ہے گستاخ رسول کو, گستاخ رسول کو. تو اللہ اس طرح جواب دیتا ہے. بس اب آخری بات میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ باتیں بہت ہی وقت ہو گیا. وہ یہ کہ اس میں آپ بھی ذمہ دار ہو. یاد رکھو کہ ہمیں جو قدم اٹھانا ہے قانونی اعتبار سے اٹھانا ہے. یاد رکھیں, ٹھیک, ہمیں جو قدم اٹھانا ہے قانونی اعتبار سے, قانون ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں قدم اٹھانا ہے. قانون کبھی بھی ہاتھ میں آپ نہ لیں. اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین آپ پڑھ لیں, اس کے حاشیے پہ امام اہل سنت نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, امام اہل سنت نے لکھا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ پرچار ایسے گستاخیوں والے پوسٹ کا ہم لوگ کرتے ہیں, ہم اور آپ کرتے ہیں. مجھے آیا تو میں نے آپ کو فارورڈ کیا, یار یہ دیکھو گستاخی کر رہے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہو جمعہ میں, جتنے لوگ بیٹھے ہو علماء کرام ہیں 2-4, ان کو چھوڑ کر کے کسی کو, جیسے کافر پہلے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اور بے ادبی میں شعر کہتے تھے عربی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ اشعار کہتے تھے. کون؟ کافر. آپ بتائیں کہ اس پہ کسی کو ایک شعر بھی یاد ہے؟ گستاخی والا کوئی ایک مصرع کسی کو یاد ہے حضور کا؟ یاد نہیں ہوگا. بڑے بڑے علماء کو جلدی یاد نہیں ہے, بڑے بڑے علماء کو نہیں یاد ہے جو حضور کے بے ادبی والے اشعار ہیں جو کافروں نے کہے تھے. جانتے ہیں کیوں نہیں یاد ہے؟ وجہ آپ سمجھائیں. وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو آگے شیئر ہی نہیں کیا, صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا ہی نہیں. صحابہ نعت رسول پڑھتے تھے, وہ آگے بڑھاتے تھے. حضور کی شان بیان کرتے تھے نعت میں, وہ آگے بڑھاتے تھے. وہ سب کو یاد ہے. مگر حضور کے گستاخی والے شعر آج بھی کسی کو یاد, وہ آگے فارورڈ ہی نہیں ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گستاخی والے پوسٹ آگے بڑھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ بند طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, جن کی وفات جو ہے پیدائش 683 ہجری ہے, آج کے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کے فتوے کی کتاب ہے. فتویٰ سنیں. آپ بھی گنہگار ہو رہے ہو, یاد رکھو, ایسے پوسٹ بھیج کر کے. کہتے ہیں اجماع المسلمون علی تحریمی, میں اردو پڑھ دیتا ہوں صرف. فتاوی سبکی میں لکھا ہے, جلد 2 صفحہ نمبر 573. آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کے پوسٹ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں تو؟ سوشل میڈیا پہ گستاخی والے پوسٹ اگر آ رہے ہیں, امام تقی الدین سبکی کا فتاوی سبکی جلد 2 صفحہ نمبر 573 پر ہے کہ فرمایا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں, کسی کے پاس میں, کسی کے خاکے میں, کسی کے رسالے یا کتاب میں, یا آپ کے موبائل میں, یا آپ کے کتاب میں, یا آپ کے میسیجز میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی ہے, یعنی کوئی ایسا پوسٹ آیا ہے آپ کے موبائل پہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے, ہجو کی گئی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس میسج کو آگے بھیجنا حرام ہے. یہ فتویٰ ہے کہ اس میسج کو, گستاخی والے میسج کو آگے بھیجنا حرام ہے, اور اس میسج کو, اس عبارت کو پڑھنا بھی حرام ہے. آپ سنتے ہو کہ کیا چل رہا ہے, آپ سنتے ہو کیا چلتا ہے, آپ نہیں, اس کو پڑھنا سننا سب حرام, اور پھر اس کو مٹائے بغیر چھوڑ دینا بھی حرام. آ گئے آپ کے پاس میسج کوئی گستاخی والا, فوراً ڈیلیٹ کریں, مٹائیں. اس کو کسی کو بھیج رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں آپ, حرام کام کر رہے ہیں آپ. تو
بالکل یہ بند کر دیں آپ کہ کوئی بھی میسج ایسا گستاخی والا آتا ہے فوری ڈیلیٹ کریں، کسی کو نہ بھیجیں، آپ کسی کو بھی نہ بھیجیں، کیونکہ بھیج کر کے آپ اور اظہار کر رہے ہو، آپ اور اظہار کر رہے ہو. اس لیے بند کریں یہ سب، شرعی مسئلہ سمجھیں، شریعت پر عمل کریں کہ اس کو آگے بھیجنا، اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا، اس بات کو آگے بڑھانا، یہ سب حرام ہے. اس کو مٹا دینا یہ فوراً تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ فوراً ڈیلیٹ کر دیا جائے. یاد رکھیں، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ قانون ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہمیں اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے.